آج کے جمعۃ المبارک میں اسی سے متعلق جو شان ولایت ہے، شان ولایت کو قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جہاں سے عقیدہ لیا جا سکتا ہے اس کا پہلا ماخذ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جو چیز قرآن مجید میں موجود ہے اس چیز پر ہمیں کسی آدمی کی رائے لینے کی ضرورت نہیں، سو قرآن مجید سے شان ولایت کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کی یہ آخری آیات ہیں جن میں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ارجعی راضیۃ مرضیہ، کہ اے انسان پلٹ آ الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ جب تو پلٹ آئے گا میری طرف تو پھر کیا ہوگا؟ راضیۃ، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، مرضیہ، اور تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا فادخلی، پس تم میرے کامل بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فادخلی فی عبادی، جب تم میری طرف پلٹ آؤ گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے، اور تمہارا مقام کیا ہو جائے گا کہ تم میرے کامل بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا وادخلی، چوتھے مقام پر جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صرف یہی جو 3 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ میں پھر دوبارہ سے شروع کرتا ہوں، ارجعی الی ربک۔ یہ ارجعی کی صدا کون بلند کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت، کہ اے انسان تو پلٹ آ۔ ارجعی کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، لوٹنا، رجوع کرنا۔ تو اللہ رب العزت انسان کو دعوت دے رہا ہے، اے بھٹکے ہوئے انسان، اے اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں، اے اپنے آپ کو دنیا کے فضول کاموں میں خرچ کرنے والے انسان، ارجعی، پلٹ آ، لوٹ آ۔ مالک باری تعالیٰ کس طرف پلٹ آؤں، کس طرف لوٹ آؤں؟ فرمایا الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ یہ صدا اللہ نے لگائی تو گویا یہ دعوت الی اللہ ہوئی۔ ارجعی یہ دعوت الی اللہ ہے۔ ولایت کا پہلا درجہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ جانا۔ یہ ولایت کا بولیے کیا ہوا؟ پہلا درجہ۔ اور یہ جو رجوع الی اللہ ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یہ وہ رجوع ہے کہ جب تک انسان کی سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، جب تک انسان کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ نہیں جاتی، تب تک وہ آواز دے رہا ہے ارجعی الی ربک، اے انسان پلٹ آ میری طرف، اے انسان میری طرف پلٹنے میں ہی تیری خیر ہے، میری طرف واپسی میں ہی تیری خیر ہے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس پلٹا۔
اور یہ رجوع اللہ کی دعوت کب تک ہے؟ جب تک انسان کی سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، اور جب یہ ڈوری ٹوٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ادھر فرمایا ارجعی، ادھر فرمایا راجعون۔ اس میں ایک لطیف سا نکتہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت ایک جیسے الفاظ استعمال کر کے انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے، اے انسان تو ایسے بھی میری طرف ہی پلٹے گا، تو ارجعی کر لے، یہ نہ ہو کہ راجعون ہو جائے، تو میری طرف واپس پلٹ آ ان سانسوں کی ڈوری کے چلتے چلتے۔ اگر تو میری طرف واپس نہ پلٹا، جب یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی، راجعون پھر بھی تو نے آنا میری طرف ہی ہے۔ لہذا اس زندگی میں ہی، لہذا اس سانسوں کی چلتی ہوئی ڈوری میں ہی تو میری طرف واپس پلٹ آ۔ تو ولایت کا پہلا درجہ میں عرض کر رہا تھا کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ جانا۔ اگلی آیت میں فرمایا راضیۃ مرضیہ۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو گیا اور بندہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقام رضا ہے۔ ولایت کا دوسرا درجہ مقام رضا ہوا۔ کیا ہوا؟ مقام رضا، کہ جہاں بندہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ پھر فرمایا فادخلی، پس اگر تو میری طرف پلٹ آیا اور اگر تو مقام رضا پر پہنچ گیا تو پھر کیا کروں گا؟ فادخلی فی عبادی، پس تجھے اپنے بندوں میں شامل کر لوں گا، اپنے خاص بندوں میں شامل کر لوں گا، یعنی صحبت صالحین، صحبت صالحین میں داخل کر لوں گا۔ تو آج اس دنیا میں موجود ہے، تجھ سے پہلے لوگ بھی تھے جنہوں نے میری عبادت کی، تجھ سے پہلے لوگ بھی یہاں پر موجود تھے جنہوں نے میرا ذکر کیا۔ وہ سالے لوگوں میں تیرا شمار تب ہوگا جب تو میری طرف واپس پلٹ آئے گا اور جب تم مقام رضا پر فائز کر دیا جائے گا۔ تو تیسرا درجہ ولایت کا ہوا صحبت صالحین۔ پھر چوتھے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فادخلی فی عبادی کے بعد فرمایا وادخلی جنتی، پھر کیا ہوگا؟ پھر میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ چوتھے مقام پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ ولایت کا چوتھا درجہ جنت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج اگر کوئی اچھا عمل کریں تو ہم پہلا درجہ ہی جنت کا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیک اعمال ہیں، اس کے درجے میں پہلے درجے میں ہمیں جنت مل جائے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے بتا دیا جنت تب ملے گی جب تین پہلے درجے کہ ارجعی، جب تو میری طرف واپس پلٹے گا، راضیہ، جب تو مقام رضا پر پہنچ جائے گا، مرضیہ، جب تو مجھ سے راضی ہو جائے گا اور میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، اس کے بعد فادخلی فی عبادی، میں تجھے اپنے خاص بندوں میں داخل کروں گا، وادخلی جنتی، پھر تو جنت تیرا مقدر ٹھہرے گی۔